ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، ہمارے بہت ہی قابل احترام اور بہت ہی پرمشفق انسان ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب بہت ہی قابل احترام اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی، تشریف لائیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور مفتی صاحب کا تعارف اس لیے زیادہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ مفتی صاحب راولپنڈی سے ہمارے پروگرام میں خاص طور پر تشریف لائیں، ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب السلام علیکم۔ تشریف فرمائیں جناب مفتی محمد عابد مبارک صاحب، اور آپ جمعے کو تشریف لے جا رہے ہیں؟ ہفتے کو مفتی صاحب تشریف لے جا رہے ہیں انشاءاللہ حرمین طیبین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تشریف فرمائے جی مرکزی رہنما اسلامی تحریک پاکستان علامہ شبیر حسن میثمی صاحب، السلام علیکم جی۔ السلام طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا بہت کرم۔ اور ان کے ساتھ پروگرام کی رونق ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پھر آپ کہتے ہیں میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ۔ میں نے یہ گلا تو نہیں کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح۔ سوالات کا سلسلہ شروع کریں جی۔ پہلے کالز کی طرف بڑھیں یا ہمارے آڈینس ہے؟ کال ہے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر میں سید محمد بلال بات کر رہا ہوں جناب کراچی سے۔ جی جی۔ اصل میں 1 سال سے بیمار ہوں اور میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کو یہ زکوٰۃ جو ہے لگتی ہے نہیں لگتی؟ 1 سال سے آپ بیمار ہیں، یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں زکوٰۃ مجھے دینی ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ آپ کی بیماری کی نوعیت کیا ہے؟ نہیں ہوں۔ اچھا تو کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا بیماری ہے؟ سر میرے کو کینسر ہو گیا، 2 دفعہ میرا آپریشن ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو ابھی تک میری ہر ایسی بولنے میں پریشانی ہے، منہ سے کھانا پینا میری مشکل ہو گیا ہے، تو یہ پریشان ہوں میں بہت۔ ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب جی کینسر ان کو ہو گیا ہے، کھا پی نہیں سکتے، بہت پریشانیوں میں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں 1 سال سے؟ نہیں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھا۔ دینے کا پوچھنے، زکوٰۃ دینے کا پوچھنے شاید۔ نہیں دینے کا، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، لینے کا نہیں پوچھا۔ نہ دینے کی وجہ زکوٰۃ دینے کا پوچھا تھا، دینے کا عبدالوہاب صاحب نہیں، دینے کا پوچھا، زکوٰۃ دینے۔ لائن پر ہی ہیں، 1 منٹ دوبارہ لے لیتے ہیں۔ آپ کا سوال ایکچولی کیا آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تو قابل نہیں، کمانے قابل نہیں، زکوٰۃ میرے کو لگتی ہے یا نہیں؟ مجھے زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں؟ ہاں، وہ زکوٰۃ ان پہ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اگر وہ ان کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر سونا یا چاندی یا مال تجارت یا نقدی حاجات اصلیہ کے سوا ہے تو نہیں لے سکتے۔ نہیں دے سکتے، نہیں لے سکتے۔ نہیں وہ دینے کی بات کر لینے کی کر رہے ہیں، سن چکے ہم۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں لے سکتا ہوں اچھا یا نہیں۔ تو آپ نہیں لے سکتے زکوٰۃ؟ اگر اتنا ان کے پاس ہے، آپ کے پاس جو بتایا علامہ صاحب نے، اگر اتنے ہیں آپ کے پاس تو آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ اس کو اس سال شاید 38,000 روپے 38,000 روپے تک کے آپ کے پاس ہیں چیزیں؟ اگر سن رہے ہیں آپ تو یہ نقدی ہے یا چیزیں؟ آپ کے پاس 38,000 روپے تک کا نقدی سب ملا کے ہے؟ ضرورت سے زائد۔ سر میں جو ہے، سر میری بات سنیے، میں زکوٰۃ کے میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں مجھے زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں وہ؟ لینا چاہتا ہوں۔ دینا چاہتے ہیں آپ؟ دینا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں؟ یہ لگے گی کہ چھوڑ لینا دیں؟ چاہتا ہوں سر، لینا چاہتا ہوں۔ دینا چاہتے ہیں؟ لینا چاہتا ہوں۔ لینا چاہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو اب کیا کریں؟ اگر ایسی حالت ہے وہ جو آپ سید ہیں؟ بلال نام بتایا ہے۔ آپ سید ہیں؟ سید بولا انہوں نے، جی سید بھی ہیں۔ شیراز۔ تو کوئی ان کے لیے ہیلہ شرعی کر کے کر دے اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو تو، ورنہ ویسے ان کے ہدیہ دے۔ بھئی جو سن رہے ہیں لوگ سنیں بھئی، اب یہ مگر ان سے پھر رابطہ کیسے ہو؟ جو ان کے ارد گرد ہوں گے جہاں تو آپ یہ ذرا ترغیب دلائیں ان لوگوں کو۔ 10,000 روپے انشاءاللہ میری طرف سے، میں اگر جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے میں ابھی ہدیہ کر لیں، ہدیہ میں دوں گا۔ مفتی صاحب اور اگر کوئی معلوم ہو جائے ٹھیک ہے، یہ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پردہ رکھنا چاہتے ہیں وہ اپنا، تو بتا دیں تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرا دیا جائے۔ اور ایسے ہمارے تمام لوگ جن کے ارد گرد سادات رہتے ہیں ان سے بے خبر نہ ہوں
اگر آپ کے پاس بالکل کوئی بھی ہدیہ دینے کو چیز نہیں ہے تو انہیں مفلوق الحال نہ چھوڑیں، انہیں برے حال میں نہ چھوڑیں، اس کے لیے ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو طریقہ بتا دیں گے تاکہ آپ ان کی خدمت کر سکیں۔ علامہ صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی، میں ان سے بلکہ گزارش بھی کرنا چاہ رہا تھا ایسی کوئی ترغیب ضرور دلائیں، لیکن میں چاہوں گا یہ بڑا اہم موضوع اب چھڑ گیا ہے، سادات کا بڑا احترام کرنا چاہیے اور ان کے بڑے معاملات سے، تو اب جب یہ معاملہ آ ہی گیا ہے مفتی صاحب ذرا ایسے لوگ یہ بیچارے عجیب سا لگا، مطلب مجھے بھی سر جھک گیا کہ اب یہ زکوٰۃ لینے کی بات کر رہے ہیں اور سید ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ مطلب ہم ایسے بھی اب ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ ہی دیں گے تو دیں گے، مطلب دینا ہے تو زکوٰۃ ہی دیں گے، بھائی پیسے ویسے بھی دے سکتے ہیں، کچھ اس پہ ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں درخواست کرتا ہوں پہلے تشریح کیجئے کہ یہ ہیں کون؟ ہاں جی وہی کر رہا ہوں، وہی کر جی معذرت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت قیامت کے دن میں کروں گا میرے ذمے، المکرم لذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا، اور یاد رہے کہ جو سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہے، حسنین کریمین کی اولاد ہے، یہ رسول اللہ ہی کی اولاد ہے۔ ہم اولاد رسول یا ذریت رسول ان لوگوں کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں یا بیٹیوں کی آگے اولاد ہے۔ چونکہ سیدہ زہرا پاک کے علاوہ رسول اللہ کی اور کسی بیٹی کی اولاد نہیں ہیں، باقی نہیں بچیں دنیا میں، اس لیے جو سیدہ زہرا پاک کی اولاد، حسنین کریمین کی اولاد یعنی مولا علی کی اولاد ہے، ان کو ذریت رسول یا اولاد رسول کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے عرف میں پاکستان ہندوستان کے اندر ان لوگوں کو سادات کہا جاتا ہے، عرب کے اندر ان لوگوں کو شریف کہا جاتا ہے، اور یہ جو افغانستان یا جو پختون بیلٹ ہے اس کے اندر ان لوگوں کو آغا کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ذریت رسول یا اولاد رسول کہلاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا 4 لوگ ہیں جن کی شفاعت میں کروں گا۔ نمبر 1 المکرم لذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا۔ دوسرا انہوں نے فرمایا والقاضی لہم حوائجہم، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ اور تیسرا فرمایا والساعی لہم فی امورہم اذا مضطروا، کہ ان کے جو کام پریشانیاں ہیں ان کی حل کرنے کے لیے سعی اور کوشش کرنے والا۔ اور چوتھا فرمایا والمحب لہم بقلبی و بلسانی، اپنے دل اور اپنی زبان سے ان کے ساتھ محبت کرنے والا۔ یقیناً یہ لوگ رسول اللہ کا خون ہے، اور میں کل ہی پڑھ رہا تھا امام شارانی نے، اور اسی طرح اس کے علاوہ حضرت شیخ محقق شیخ اکبر جناب حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فائدہ مکیہ میں، اور علامہ شارانی نے تو 3 کتابوں میں لکھا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ ادب کے معاملے میں جو حکم کل کو ہوتا ہے وہی حکم جز کو ہوتا ہے، تعظیم کے معاملے میں، یعنی جس طرح پورے قرآن کی تعظیم ہے اسی طرح اس کی ایک آیت کی بھی تعظیم ہے۔ تو چونکہ سادات کے اندر رسول اللہ کا خون ہے، لہٰذا ان کا ادب بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ ان کی بے ادبی حرام ہے، ان کو گالم گلوچ کفر ہے، ان کی توہین کفر ہے، اس لیے ان کی خدمت حقیقت میں رسول اللہ کی خدمت ہے، سیدہ زہرا کی دل جوئی ہے، چونکہ حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ تو یقیناً جب ہم سادات کی خدمت کریں گے، ان کی عزت کریں گے، تو بیٹے کی خدمت سے ماں بڑی خوش ہوتی ہے۔ سیدہ زہرا پاک سادات کی خدمت سے خوش ہوں گی تو سیدہ زہرا پاک کی خوشی، رسول اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ سادات کے ساتھ، بالخصوص یہ مسئلہ تو معذرت کے ساتھ ہم لوگ بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، اور مسئلہ اسی طرح ہے کہ سادات پہ زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، یہ مال کا میل ہے اور یہ خون رسول ہے، یہ طاہر طیب لوگ ہیں، ان پہ یہ مال کا میل نہیں لگتا۔ کاش ہم اس سے تھوڑی سی زیادہ نہ صحیح اتنی قوت سے ہم لوگوں کو یہ بھی ترغیب دیں کہ ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتا، لیکن ان کی خدمت کرنا ہم پہ اپنوں سے زیادہ، اوروں سے زیادہ فرض ہے۔ کیونکہ ایک اور میں حدیث عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا بیان مشکبار ہے، جس میں ایک تو وہ مشہور حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، اور اس کے ساتھ ایک اور روایت بھی ہے، نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن رجل
حتی اکون احبا الیہ ذاتی من ذاتی و نفسی من نفسی و ذریتی من ذریتی. اس وقت تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس سے اپنی ذات سے زیادہ پیاری نہ ہو, میری جان اس سے اپنی جان سے زیادہ پیاری نہ ہو, اور میری اولاد اس سے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو. تو ہم اپنی اولاد کے لیے کیا سوچ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں سادات کی خدمتوں کا اہتمام کرنا اور دیگر علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا, تھوڑی اس میں اچھی بات ہو جائے گی. وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جب سادات کا ذکر ہو رہا تھا تو ہمیں ایک ایسی شخصیت یاد آئے, اور ان کے لیے ظاہر سبھی نے دعائے خیر ہم پہلے دن ہی کر چکے, لیکن کبھی محسوس ہوئی اس وقت سید حمزہ علی قادری صاحب کی. لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سادات کے احترام, ان کی تعظیم اور ان کی توقیر پر گفتگو ہو رہی ہے, اور ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب نے اظہار خیال فرمایا. میں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے گزارش کروں گا, وہ بھی بلکہ وہ کوئی فاؤنڈیشن بھی بتا رہے ہیں. جناب صاحب. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت, خواہ کوئی ذرہ بھی ان کے ساتھ لگا یا ان کی مبارک نالین شریف کے ساتھ لگا, وہ محترم. بے شک بے شک. ہم خاک مدینہ کو آنکھوں کا سرما اسی لیے کہتے ہیں. بے شک. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے وہ رب تعالی جو خود رشتوں ناتوں سے پاک ہے, وہ اپنے حبیب کے رشتوں کی ہمیں خود تعظیم سکھا رہا ہے, سبحان اللہ, ان کی تطہیر ہمیں سنا رہا ہے. تو اس حوالے سے فضائل کی بات کی جائے تو متعدد ارشادات, اور پھر امت کے بہترین واقعات کہ کس کس نے صرف فضیلت پائی تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے آل رسول کا احترام کیا. اس میں بہت سے واقعات موجود ہیں. تو ہمارے ہاں اس حوالے سے شرعی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت خود کوئی ایسا ادارہ بناتی, ایسی جگہ بناتی جہاں ان کے لیے عزت کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ اہتمام ہوتا. لیکن ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر ہی زیادہ کام کرتا ہے. اچھا, کچھ لوگ, مسئلہ جو آ کے بگڑا ہے نا وہ یہ کہ پارٹیشن کے بعد جب 1947 میں پاکستان بنا تو کھوکھرا پاری سید بہت بنے, جو کیونکہ میرے نزدیک سید دو ہوتے ہیں, یا خاندانی ہوتے ہیں یا جاپانی ہوتے ہیں. جاپانی کون خود ساختہ, اچھا, جو خود بن جاتے ہیں, صحیح, اور وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. یہ کتنی شدت اس پر اگر ہم فتاویٰ دیکھیں امام مالک سے لے کر اب تک اتنے شدید ہیں. تو ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں نے کہہ دیا پتہ نہیں ہمیں کہ سید ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ اس طرح کہتے کہتے لاپرواہی آتی گئی. اب رشتے ناتے میں بھی جاننے والوں کو پتہ ہوتا ہے اور وہ کوتاہی کر جاتے ہیں. رزاقی سلسلے کے ہیں کراچی میں, انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہوئی ہے. اچھا, میری میل کے مطابق. اور اسی طرح سید خادم علی شاہ صاحب بخاری تھے مرحوم, ان کے بیٹے بھی اس سلسلے میں کوئی کام کر رہے ہیں. ان کے یہ راولپنڈی سے جہاں ان کا تعلق ہے وہ ہمارے اس وقت بزرگ عالم ہیں حضرت مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب, وہ خاموشی کے ساتھ متعدد سادات گھرانوں کو اس طرح وہ فراہم کرتے ہیں. تو جو استاد تو وہ والد صاحب قبلہ کے پرانے دوستوں میں سے ہیں, اور اس وقت اہل سنت میں جو اکابر ہیں ہستیاں ان میں سے ہیں, اور ان کو بہت زیادہ محبت سے لوگ کیونکہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حضرت محدث اعظم پاکستان کے وہ شاگرد بھی ہیں, تو اعتبار ہوتا ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں دوں اور مجھے اعتماد ہو کہ صحیح لگ جائے گا. تو اس حوالے سے میں نے یہ دو نام لیے ہیں. لیکن ہمیں اپنے طور پر اگر پتہ ہو تو ہمیں بے خبر نہیں رہنا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ ان کو دیتے ہوئے ان کی توہین نہ ہونے پائے. بالکل. میسوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سادات کا احترام بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ رسول کی آل ہے, اور حضور اکرم سے ہر وہ چیز جو نسبت پیدا کر جاتی ہے
اس کا احترام اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ فقہ جعفریہ میں کیونکہ خمس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر رائج ہے ان چیزوں پر جو سال میں آخر میں آپ کے پاس بچتا ہے۔ اس خمس میں جب انسان مثلا 100 روپے پر 20 روپے دیتا ہے تو آدھا سہم امام کہلاتا ہے، آدھا سہم سادات کہلاتا ہے، اور اس طرح سہم سادات ان سادات کے جن کا شجرہ یا جن کے بارے میں اطمینان ہو کہ یہ آل رسول میں سے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ان کو عام لوگوں کی زکوٰۃ نہیں پہنچائی جاتی، اور اس طرح سے باقاعدہ کام ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، کچھ دنوں پہلے اسلام آباد میں ایک سرکاری افسر سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ حکومت پاکستان کے پاس سادات کا خاص فنڈ ہے، لیکن مختلف حکومتوں نے انہیں گھما گھما کے دوسرے فنڈوں میں ڈال کے مذہبی امور میں اب وہ ایگزیکٹلی مجھے پتہ ہے۔ اب اس کو سوچنا چاہیے، اور یہاں پر اس کے بارے میں وضاحت ہونی چاہیے کہ جب سادات کا فنڈ ہے تو اس فنڈ کو الگ الگ بہانوں سے دوسری چیزوں میں استعمال جب نہیں ہونا زکوٰۃ چاہیے۔ کا رائج کیا ہوا تھا خمس کا بھی کریں۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب جو یقیناً یہاں سارے مسالک کے علماء بیٹھے ہیں، مسلم شریف کی جو حدیث ہے رکاز کے حوالے سے، رکاز کے اندر تو باقاعدہ طور پہ خمس سب پہ لازم ہے، اور وہ تو حکومت کا ڈیوٹی ہے کہ یہ جو معدنیات ہیں، چلیں پٹرول کی بحث ہے لیکن سونا چاندی یہ جو معدنیات ہیں اس پہ تو شرعی ان کے لیے ذمہ داری ہے، یہ 5واں حصہ نکالنا ان پہ لازم ہے۔ یہ تو یہاں کسی مسلک والے کو تو بولتے کیوں نہیں پھر لوگ، کہتے کیوں؟ یہ تو بولنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جس ملک میں زکوٰۃ خود وزیر کھا رہے ہوں، حکمران کھا رہے ہوں، وہاں بول بول کے بول ہی رہے ہیں، اور یہ آپ کے علم میں ہوٹلوں کے بل زکوٰۃ سے دیے جاتے ہیں۔ قاری خلیمان جاوید صاحب، ہم بھی بولتے بولتے بول میں آ گئے، جزاک اللہ۔ اس ضمن میں میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درود پاک کی تعلیم دی، اس میں یہ سکھلایا نہ صرف یہ کہ ہم رحمت الہی کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کرتے ہیں، بلکہ آپ کی آل کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دونوں کے لیے۔ اور یہ صرف نماز تک محدود نہیں، حتیٰ کہ دعا کی قبولیت بھی اسی کے ساتھ جوڑ دی گئی کہ جب تک ہم دعا کے اندر یہ درود پاک نہیں پڑھتے ہیں، ہماری دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اس چیز کو اتنی اہمیت اور اتنی حیثیت دی ہے تو ہمیں بھی ان کو وہ حیثیت دینی چاہیے۔ اور دوسری بات جو وہ بھی حدیث ہی تھی، میرے ذہن سے نکل گئی۔ حدیث آپ کے ذہن سے نکل؟ جی ہاں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتا ہے انسان کا مغز بھی، بالکل سب کچھ۔ جب تک حدیث یاد آئے ایک تذکر دینا چاہتا ہوں، آ جائے گی یاد آپ؟ میڈیا میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اس کو روک دیا جاتا ہے، اور ہم نے یہاں سے ترغیب ہمیشہ دی ہے، جی، عالم آن لائن سے شروع ہوئی جی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، لکھنے میں بھی اسی طرح سے کیا جائے اور بولنے میں بھی کیا جائے۔ کیونکہ آل کہنے میں اولاد بھی آ جاتی ہے، اصحاب بھی، اور تمام کامل متبعین بھی آ جاتے ہیں۔ بس دوران گفتگو جب آ جائے یاد گی۔ آئے ٹھیک، میں انشاءاللہ۔ مفتی عابد مبارک صاحب پھر ساق عالم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات کا ذکر بلا شبہ رحمت کے نزول کا سبب ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہی کہہ رہا ہے کہ پیارے ان سے کہو مجھے تمہارا مال و دولت نہیں چاہیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت سے پیار کرو، تم سے میں یہی مانگ رہا ہوں، کلمے کے بدلے میں تمہیں جنت دینے کے بدلے میں کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، اجر رسالت نہیں مانگتا، اجر رسالت نہیں مانگ رہا، اور پھر کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اور پھر جب اہل بیت سے پیار کریں گے تو اتنے واقعات کا جب علامہ صاحب کہہ رہے تھے بہت سے ہیں، تو میرے ذہن میں بار بار ایک واقعہ آ رہا ہے، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے پہلوان ہیں، اعلان ہو گیا کہ ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اور پھر ایک کمزور سا سید زیادہ آتا ہے کہ میں جنید کا مقابلہ کروں گا، اور پھر لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ تو کیا لڑے گا اتنے بڑے پہلوان سے؟ کہا نہیں میں لڑوں گا۔ تو پھر ہوا مقابلہ، بادشاہ بھی بیٹھا ہے، پورے زوما بیٹھے ہیں، عمرہ بیٹھے ہیں۔ جب مقابلہ، مختصر سی بات کر رہا ہوں، ہے بڑا طویل واقعہ، جب مقابلے کا وقت آتا ہے تو وہ جنید بغدادی جب اس کو دیکھتے ہیں، اس وقت تک وہ ولایت کے اس مقام پر نہیں ہیں،
کہا جنید مقابلے سے پہلے ایک بات سن لے, کان قریب کر. جب کان قریب کیا تو کہا جنید میں سید زادہ ہوں, میں آل رسول ہوں, اور میرے گھر والے بھوکے ہیں, اور میرے پاس کوئی سبب نہیں تھا کہ میں کوئی کماتا یا کہیں سے مال و دولت لاتا. تو مجھے یہی ترکیب سوجی کہ میں تجھے مقابلے کا چیلنج کروں, اور میں تجھے کہوں کہ اگر آج تو ہار جائے گا تو کل قیامت کے دن اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے جیت کا تاج تیرے سر پر پہناؤں گا. اس وقت کا وعدہ ہے. تو جنید بغدادی اس وقت کانپتے ہیں, اور فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت میں پورے عالم میں چیمپئن ہوں, کوئی مجھ سے لڑ نہیں سکتا, اور میں سب کے سامنے اس کمزور سے, لاغر سے, اس جوان سے ہارتا ہوں. اور پھر مقابلہ شروع ہوا اور جنید بغدادی ہار جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے سامنے واہ واہ اس سید زادے کی ہو جاتی ہے, اور یہ گھر میں جا رہے ہیں بوجھل بوجھل قدموں سے, اور خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. اور پھر جب زیارت مصطفیٰ ہوتی ہے تو میرے سرکار فرماتے جنید میرے بیٹے نے تجھ سے قیامت کا وعدہ کیا ہے, میں آج دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو وہ ولایت کا تاج جب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سجتا ہے, جب وہ صبح دروازہ کھولتے ہیں تو سب اولیاء ان کے در پر لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ جنید بغدادی جن کو ولایت ملتی ہے تو سادات کے ادب سے ملتی ہے, آل رسول کے ادب سے ملتی ہے. جی آپ کو حدیث یاد آگے سبحان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ضمن میں ایک مینڈھا لیا اور اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا, اور لٹانے سے پہلے آپ نے دعا پڑھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ایسی پڑھی کہ آپ کی پوری امت کو بھی وہ کفایت کرتی ہے, اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کفایت کرتی ہے. آپ نے فرمایا اللہم منکا ولکا عن محمد و آل محمد و عن امت محمد, کہ اللہ میں یہ مینڈھا تیری طرف سے تھا اور تیرے ہی لیے ذبح کر رہا ہوں, اور یہ میں اپنی جانب سے, اپنی آل کی طرف سے, اپنی پوری امت کی طرف سے اسے تیرے لیے ذبح کرتا ہوں. گویا قیامت تک اگر کوئی شخص غریب ہی رہا ہے اور اس کو اللہ نے یہ حیثیت ہی نہیں دی کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکے, چاہے وہ آل رسول میں سے ہے یا میرے جیسا عام آدمی اور عام امتی ہے, اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے اس کی طرف سے قربانی کر دی ہے. ہم میں سے کوئی بندہ بھی قربانی کے اس ثواب سے محروم نہیں رہے. اور دیکھیں آپ کو یہ حدیث یاد ہے جب جنید بغدادی کا واقعہ سنا. واہ واہ سبحان اللہ. اس میں لیکن خواب کی بات اس میں ڈاکٹر صاحب ایک جملہ جو میں لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت جنید سے بادشاہ نے بلا کے پوچھا تھا, واقعہ جتنا انہوں نے سنایا, کہ ہمیں معلوم ہے تم لڑے نہیں ہو, تم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, تو تم کیوں ہارے؟ تو وہ جملہ صرف اللہ میں شمر نہیں تھا جو فرزند رسول کے سینے پہ بیٹھا, ہائے 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 یہ جملہ سنانا چاہتا ہوں. کیا بات کیا بات, سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. مجھ سے پہلے اس موضوع پر تقریباً یہ 5 علماء بول چکے ہیں, اب پتہ نہیں کچھ باقی بشر بھی ہے یا نہیں بچے. آپ اس لیے ہم آپ کو لاتے ہیں تاکہ آپ نیا نقطہ پیش کریں. یہ باب قیامت تک چلتا رہے گا. میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس روزے اور جس قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں, وہاں لیٹے ہوئے ہیں, اور آپ کے پہلو سے آپ کی جسم اطہر سے زمین کے جو حصہ جڑا ہوا ہے, ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ حصہ بیت اللہ اور عرش الہی سے بھی زیادہ عظمت رکھتا ہے. بے شک بے شک. تو جس نبی سے جڑی ہوئی خاک کو اللہ پاک نے اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی کہ اپنے عرش الہی سے بھی زیادہ اس کو عظیم قرار دے دیا ہے, تو اندازہ کریں کہ اس نبی سے جڑا ہوا جو خاندان ہوگا اس کی کتنی بڑی عظمت ہوگی, کتنا بڑا شان ہے. سبحان اللہ. اور آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس بولنے کے لیے سبحان اللہ. واہ واہ. لیکن اس کے لیے کوکب نورانی صاحب والی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ وہ سادات جاپانی نہ ہو, وہ خاندانی ہو. ایک بات اس کے ساتھ مزید یہ بھی ملا لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہمارے ہاں صدقات خیرات کا رواج ختم ہو چکا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ختم نہیں ہوا تو کافی حد تک کم ہو چکا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ہی لوگ زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اس مہینے میں زکوٰۃ سے ہٹ کر صدقات خیرات کو بھی رواج دیتا ہے, لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں
ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ زکوٰۃ کا مال جب ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے، ہوتے وہ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، آپ ان سے جب سوال کرتے ہیں تو وہ آپ سے پلٹ کر یہی جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ یہ گنجائش نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا وہ جو معمولی فنڈ تھا وہ 2.5% وہ میرے پاس ختم ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام کے حالات میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ شاید ہی کوئی صحابی تھے اللہ کے رسول کے دور میں اس کے بعد کہ جنہوں نے اپنے سرمائے میں سے کوئی نہ کوئی چیز وقف نہ کر رکھی ہو۔ وقف کا سلسلہ ان کے ہاں بکثرت چل رہا ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مکان جو نچلا حصہ تھا گراؤنڈ فلور اس میں وہ خود ہی رہتے تھے، اور اوپر کی جو رہائش ان کی تھی وہ انہوں نے کرائے پر دے رکھی تھی، اور اس کا جو رینٹ آیا کرتا تھا وہ بیواؤں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ گویا کہ انہوں نے اپنے مکان کا بالائی حصہ غریبوں کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے اس قسم کے سوالات آتے ہیں کہ مجھے کوئی صدقات وغیرہ کی نسبت سے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اب ایک ہی راستہ میرے پاس بچا ہے زکوٰۃ کی وصولی کا، تو وہ زکوٰۃ میں وصول کر سکتا ہوں یا نہیں وصول کر سکتا۔ یہ چیزیں ہمیں مجبور کرتی ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ پھر اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ پھر آپ سے سوال بھی نہیں کرتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور وہ پھر زکوٰۃ وصول کر بھی لیتے ہیں۔ لیکن جن کے دنوں میں کچھ تھوڑی بہت غیرت ایمانی یہ چیز ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کے خاندان سے نسبت کی کچھ لاج ہوتی ہے، وہ پھر آپ سے پلٹ کر پوچھتے بھی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں یہ ہمدردی ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اس قسم کے لوگوں کو اس طرح کے سوالات پر مجبور نہ کریں اور ہم اپنی دولت ان لوگوں کے لیے بڑھا دیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہر مسجد، ہر علاقے کی مسجد اگر اپنے ایک جو گرد گھر ہیں، ہر مسجد اگر اس میں سے دیکھ لے کہ اگر کوئی سید رہتے ہیں اور ان کے حالات کمزور ہیں تو وہ ایک علاقے والے سنبھال لیں گے، کہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے علامہ صاحب ہر مسجد میں ایک الگ سے فنڈ باکس رکھوا دیا جائے، جو وہ شاید ان کی عزت کے لیے مناسب نہیں ہوگا اس طرح کرنا، خاموشی سے ہونا۔ باکس رکھنے والی بات سیدوں کے پھر وہاں لیے کی مسجد کے ایسے محتمم ہوتے ہیں، نہیں، وہ دیکھیں، وہ بنائیں اپنے محلے کے، مطلب 100 کمیٹی گھر، بنا دیں۔ ہم اگر 200 گھر کی فہرست ہر مسجد بنا لیا کرے کہ کون نادار ہے، اس میں سید بھی اگر پتہ چل جائیں گے تو خاموشی سے ہر علاقے میں ہو جائے گا، یہ سوال کی نوبت نہیں آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت اچھی گفتگو ہو گئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک بات اس پر بھی جی ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، خواتین سب اپنی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، اس پر ادھر ان کا کوئی دھیان، کوئی آپ کیوں دیکھ رہے توجہ، ہوتے خواتین؟ اس لیے کہ وہ سامعین ہیں، یہ سوال اچھا ہے۔ تو ہمیں بھی تو پتہ چلے نا کہ بھی بات جس مقصد کے لیے سنا رہے صحیح ہے بھائی، خواتین بھائی قاری صاحب کہہ رہے ہیں آپ یہ نہ کیا کریں بھائی، کیونکہ ان کی نظر ہر جگہ ہوتی ہے۔